ذرا سارے درود پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ. آمین اللہم آمین. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم رمضان میں دوبارہ داخل ہوئے. رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو رب سبحانہ وتعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ حرام کر ان کو قرار دے دیا کہ چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر تم میں مطلع برآلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. چاند دیکھ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں 2 دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرمائیے. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ سبحانہ تعالی ہے. پھر دوسری دعا جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ اس چاند کا طلوع ہونا ہمارے لیے امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق کا ذریعہ بنا دے جس بنا پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے اور اسے پسند فرماتا ہے. اے چاند ہمارا اور تیرا رب ایک ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے اندر ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. پھر کبیرہ گناہ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ کور کیا تھا نا کہ صوم اور الصیام، میں نے سیام کرنا ہے یا میں نے صوم کرنا ہے. یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کون سے درجے کا رمضان رکھنا ہے. دعائیں کرتے تھے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں پہنچا دیا ہے. بھی ہمیں حکم ملتا ہے کہ دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کا قیام بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. روزے دار مرد اور عورت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ شخص بد نصیب ہے. حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، جس نے رمضان پایا اور پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پھر سحری کا وقت خاص طور پر استغفار کے لیے بہت بہت مناسب ہے کہ آپ اس وقت قرآن پڑھیں، آپ اس وقت دعائیں کریں، آپ اس وقت استغفار کریں، جتنی جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور پھر یہ کہ آپ قرآن کا تھوڑا سا بھی حصہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ کریں کہ آپ اس پہ تدبر کر لیں، قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کر لیں۔ پھر یہ کہ قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرنا اخلاق حملۃ القرآن کا سبق دیتا ہے نا، کہ انسان کے اندر تدبر کرنے کی اچھی عادت پڑتی ہے، اور صبح صبح آپ فریش ہوتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا تدبر کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ایک پیج پڑھیں، آدھا پیج پڑھیں، لیکن اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں۔ تدبر کہتے کس کو؟ تدبر کا مفہوم ہے کیا؟ کہ تدبر کا لغوی معنی ہے گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنا، کسی چیز کے انجام اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بار بار اس پر نظر ثانی کرنا۔ قرآن مجید میں تدبر کا مفہوم آیات پر رکنا، ان میں غور و فکر کرنا، ان سے متاثر ہونا اور فائدہ حاصل کرنا۔ کیوں اس پہ متاثر ہونا، فائدہ حاصل کرنا؟ کہ وہ ہمارے عمل میں آ سکے، ہمیں پتہ چل سکے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی تدبر میں، کسی کلام میں تدبر کا مطلب ہے کہ انسان اس کے آغاز اور انجام پر نظر کرے، بار بار اس پر سوچے اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے تدبر تعفل کے وزن پر ہے جو شدت اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں تدبر کیوں کرنا ضروری ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، صبح کے وقت پڑھیں، پھر تدبر کیوں کریں؟ کیونکہ ابن قیم کے مطابق قرآن صرف تلاوت یا نماز میں قرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد جو ہے تدبر اور تفکر اور ہدایت حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے تاریکی سے روشنی کی طرف یہ لے کے جاتا ہے، گمراہی سے بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جہالت سے علم کی رہنمائی تمہاری کرتا ہے، گمراہی سے شفا دیتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن جو ہے تدبر اور فہم کے بغیر محض الفاظ یاد کر لے تو وہ اہل علم اور دین میں شمار نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حفظ کے ساتھ ساتھ تدبر بھی کرنا ہے، اس کے میننگ اور مفہوم کو بھی سمجھنا ہے۔ تدبر کے بغیر تلاوت کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ہی ایسے بکھیر دو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیر دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ ٹھہر کر اور اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن محض الفاظ کی تلاوت نہیں رہے گا، بلکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا، تدبر آ جائے گا، تدبر کرنا آ جائے گا۔ جب تدبر کرنا آ جائے گا، ہدایت حاصل ہوگی تو عمل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا۔ اگر قرآن دلوں کو نہیں بدل رہا، اگر تدبر سے ہم محروم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اور لازم ہے کہ ہم قرآن کو گہرائی سے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں قرآن پاک کا غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عملوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ میرے جو تعلق ہے اس کو اور مضبوط کر دے، صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر دن میں، ہر صبح، ہر آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، ہمت دے، استقامت دے ہمیں کہ ہم قرآن کو کھولیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ تدبر کریں اور اس پر عمل کرنے کا عہد اپنے آپ سے کریں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جز کی طرف آتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جز نمبر 11 کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ توبہ کے اس حصے میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ ایک معاشرے میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کا ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن خیر سب میں ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں اگر ایمان کا لیول کم ہے تو ان میں خیر نہیں ہے۔ یہ جو امید کا دروازہ اللہ نے ہمارے اوپر کھولا ہے، توبہ کا دروازہ ہے، اور آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ سچی توبہ کرنے والے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کسی دیندار گھر میں پیدا ہونے والے لوگ یا بچہ یا انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک انرجی ڈرنک کہہ لیں ہے کہ 10 سپاروں کے بعد آج ہم 11واں سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک
ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، اور جہاں بھی انسان 10 کا فگر جو ہے وہ کراس کرتا ہے تو وہاں پر چینجنگ آتی ہے انسان کے اندر۔ بچے کو 10 سال کی عمر میں کہا گیا کہ نماز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ موٹیویشن دی جائے اور اس کو حکم دیا جائے، مطلب کہ نماز کو قائم کرنے کا اس پہ فرض ہو جاتی ہے نا، تو اس کا حکم دیا گیا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی حکمت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے بچے کے اندر ایک خاص عمر میں وہ خاص صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے لینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کو عمل میں لے کے آتا ہے، زیادہ شوق سے وہ کام کرنے لگتا ہے۔ کچھ مائیں جو ہوتی ہیں یا پیرنٹس کہہ لیں، دونوں کو میں مخاطب کر لیتی ہوں کہ بچے کو اس عمر سے پہلے ہی بچے کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا تعلق پیرنٹنگ سے ہے، اور میں یہاں پہ اس کا اتنی ڈسکشن نہیں کروں گی، لیکن ایک صرف چھوٹا سا پوائنٹ دیتے ہوئے ہم آگے موو آن ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ بچہ جب 10 سال کے بعد 11ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو ایک ٹین ایجر کا سٹیج جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے بچہ، جو اس کی زندگی کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں نے 10 جز مکمل کر لیے ہیں، اور وہ جو مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا ہے جس کے لیے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو کوشش کر لیں، کیونکہ ہم اب بڑے ہو رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں کہ قرآن کو اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایج ایسی ہوتی ہے، سوچ بدل رہی ہوتی ہے بندے کی، ایموشن جو وہ بدل رہے ہوتے ہیں، وہ چینجنگ باڈی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، تو نہ وہ بچوں میں نہ بڑوں میں یہ عمر بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہ چھوٹے نہ بڑے، بڑی مشکل میں وہ پڑے، کہ بچوں میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم بچے ہو، اور جب بڑوں میں جاتے ہیں تو وہ بڑے کیا کہتے ہیں کہ تم بڑوں میں کیا کر رہے ہو۔ جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے، اس طرح کی مشکل گھڑیوں میں وہ اپنے آپ کو سنبھلنا سکھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وقت پہ آ جاتا ہے کہ عمر اس کی وہ آ جاتی ہے جس میں بندے کا کچھ نہ کچھ کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے، اور انہی ساری فیلنگ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جس طرح ایک بچے کی سٹیج ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم وہ ساری تبدیلیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک قرآن پڑھنے والے کے اندر بھی اسی طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے جیسے وہ ایک سپارہ کہہ لیں کہ ایک سال بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر سمجھ آتی چلی جاتی ہے، وہ اس کی فیلنگز بدلنا شروع ہوتی ہیں، اس کے احساسات بدلنا شروع ہوتے ہیں، اس کے عمل کی عادات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جز کو بہترین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس میں احکامات آئیں وہ ہمیں اپنی زندگی میں استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پچھلے اس بارے میں جز 10 میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ تھوڑا ربط قائم ہو جائے اور ہم جز 11 کو سٹارٹ کر سکیں۔ پچھلے بارے میں ہم نے مال غنیمت کے حوالے سے پڑھا تھا، اس کی تقسیم کے حوالے سے پڑھا تھا، تقسیم کن کن کو ہونی چاہیے، دینی چاہیے، اور اس کی تقسیم کا جو تقسیم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، اس کے حقدار کون ہیں وہ گنوا دیے گئے۔ پھر علم کی بہت بات ہوئی، بار بار علم کے حوالے سے بات ہوئی، وَعَلَمُوا سے شروع ہوا اور پارہ لا یعلمون پر ختم ہوا۔ پھر اہل علم کے وہ جو 4 احکامات تھے وہ ہمیں بتا دیے کہ 4 کرنے کے کام اور 4 نہ کرنے کے کام، اگر تم وہ کر لو گے تو زندگی کے ہر میدان میں تم جیتو گے، ترقی کرو گے۔ اللہ کرے ہم ان طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آج بھی بہترین لینے والے بن جائیں آج کے لیسن سے بھی انشاءاللہ۔ پھر بات ہوئی کہ اللہ کے راستوں کا مجاہد بننا ہے، کہ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کریں گے، اپنے نفس سے لڑیں گے، لڑتے وقت اور معاشرے کے ماحول سے لڑنے کے بعد جب اللہ کے دشمنوں سے لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر دین کی روح ہماری سمجھ میں آئے گی کہ دین ہے کیا، دین کی طلب کیا ہے، دین کیوں ہمیں کہتا ہے کہ جہاد کرو، علم حاصل کرو، اپنے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آؤ۔ پھر عہدوں اور رشتوں کی پاسداری کو بھی دیکھا کہ خون کے جو رشتے ہوتے ہیں بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑے گہرے ہوتے ہیں، لیکن عہد کی رسی خون سے بھی بڑی مضبوط ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ رحم کا پانی عہد کے پانی سے ہلکا ہوتا ہے، مطلب کہ فیملی بھی بہت پیاری ہے، یہ نہ سمجھیے گا پلیز، لیکن اگر کوئی عہد، کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری سے زیادہ آ جاتا ہے۔ پھر آخر میں دین حق کی بے مثال نور کے طور پر ہم نے اس کو دیکھا کہ جب یہ نور زندگیوں میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے اندر کیسی خوشی بھر جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہم اب اس بارے میں یہ دیکھیں گے، سب سے پہلی چیز ہم جو پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ اللہ کی پکار کتنی دفعہ آئی ہے۔
اللہ نے کتنی دفعہ ہمیں اس میں پکارا ہے، تو اس بارے میں صرف 2 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکاریں گے، سورہ توبہ 119 میں اور 123 میں۔ جب یہ آیات پڑھیں گے تو پلیز اس کو غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا میسج ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر آج کے اس پارے کی تھیم کو ہم دیکھتے ہیں تو توبہ کی طاقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ توبہ کی طاقت بڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفل میں ہی بتا دیا کہ کوئی محفل میں ایسا ہے جو کہ گناہ گار بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور قصہ کافی لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر کے بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کی توبہ نے بہت سارے لوگوں کی توبہ کو قبول ہونے سے روک رکھا تھا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بارش اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارے اندر کوئی ایسا گناہ گار بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو نہیں سن رہا، اور اس بندے کو احساس ہوا، اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنا گناہ گار ہے یا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے یا کتنا اس نے گناہ کیا ہے، اور کون سا گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے۔ اور جب موسیٰ سے کہا گیا کہ وہ بندہ آپ کے اندر ہے تو یا تو وہ اپنی معافی مانگ لے یا پھر نکل جائے محفل سے، تو اوبیسلی سب کے سامنے اس طرح نکل کے جانا بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، بندے کو گراں گزرتا ہے۔ تو اس نے اسی وقت شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اتنے کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں کہ میری وجہ سے سب کی دعائیں رکی ہوئی ہیں۔ ایک بندے کے اندر ایک احساس ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اور کوئی یہاں سے نکل کے بھی نہیں گیا، تو اب بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے پوچھا تو کہا کہ اے موسیٰ، اس گناہ گار نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول بھی کر لی ہے، اس لیے میں نے بارش بھی برسا دی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کا نام مجھے بتا دو۔ سبحان اللہ، بہت پیارا جواب آتا ہے کہ اس وقت بھی میں نے اس کا نام نہیں بتایا تھا جبکہ وہ گناہ گار تھا، اب میں تمہیں اس کا نام کیسے بتا دوں، وہ اب تو توبہ کر لیا، وہ تو میرا بندہ بن گیا ہے۔ کہ توبہ کی طاقت تو یہ ہے کہ بارش برساتی ہے اور وہ روٹھے ہوئے کو رب کو منا لیتی ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے توبہ ہے کیا، اگر ہمیں اس کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے تو شاید ہم اس سے بھی بہتر طریقے سے توبہ کرنے کے قابل ہو سکیں کہ ایک بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، لیکن انسان توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے۔ اس بارے کی توبہ سے کہیں پتہ چلے گا کہ کیسے تعلق اللہ کے ساتھ بنتا ہے، کیوں پارے کے شروع میں ہی عذر اور بہانے اور معذرت کرنے والوں کی بات کر دی گئی۔ اور ایک ٹاسک اپنے لیے لے لیں کہ جہاں بھی لفظ توبہ آئے گا آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گی۔ آپ بہت حیران ہوں گی کہ اس صورت کو سورہ توبہ اس کا نام تو ہے، لیکن سورہ یونس بھی ہم آگے پڑھیں گے، اس میں بھی توبہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جو تبوک میں نہ جا سکے، بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سچے بننے کے لیے جھوٹے بہانے کرتے، انہوں نے سچ بولا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے قرآن پاک کی ان آیات میں رکھ دیا۔ اور وہ جو 3 صحابی تھے جنہوں کی توبہ قبول ہوئی، ان میں عقاب بن مالک تھے، بلال بن امیہ تھے اور مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابی تھے، ان کی توبہ جو تھی وہ سچی توبہ تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ ان کی توبہ سے آج بہت سے جو گناہ گار ہیں وہ اس سے سبق سیکھتے ہیں اور وہ سچی توبہ کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توفیق دے دیتے ہیں۔ پھر ہم کچھ لوگوں کی جھوٹی توبہ بھی دیکھیں گے کہ ہر بار توبہ کرتے ہیں، ہر بار وہ بدل جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں بدل جاتے ہیں۔ پھر ایک آیت 112 میں التائبون کا ذکر آئے گا کہ ان لوگوں کی خوبیاں بیان کر دی جنہوں نے اللہ سے ایک سودا کیا۔ پھر 114 میں ابراہیم علیہ السلام کی کافر باپ کے لیے توبہ کرنا، اور جس سے قانون ملتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی توبہ کرے جس کے لیے آپ توبہ کی صفائی یا توبہ کی معافی مانگ رہے ہیں، کہ اس کا باپ کافر تھا اور اسٹریٹ اوے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دوسروں کے لیے جتنی مرضی آپ توبہ کی دعائیں کرتے جائیں، مانگتے رہیں، ہدایت کی دعائیں مانگتے رہیں، جب تک وہ خود معافی کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، جب تک وہ خود اس کی دعا نہیں کرے گا، اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر ہم قوم یونس کی توبہ دیکھیں گے کہ کیسا ان پہ عذاب آنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ اور آج کے جز میں ایک آیت ایسی بھی آئے گی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 دفعہ توبہ کا ذکر کیا ہے، اور آپ وہ
آیت کو ڈھونڈ کر اس کو اپنی ہائی لائٹر کے ساتھ ان الفاظ کو ہائی لائٹ کریں گے اینڈ آف دا سیشن انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے اگر ہمیں وقت مل گیا تو پوچھوں گی کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 دفعہ توبہ کا ذکر کیا ہے. اور اگر بعد میں آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گی یا دوسروں کو بھیجیں گی تو آپ اپنے کومنٹس میں پلیز بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 دفعہ توبہ کا ذکر کیا ہے. اور جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج ہم نے بھی ایسی ہی معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اللہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال کو صاف کرنے کا موقع ہمیں دے رہا ہے. اسی طرح جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دل اور دماغ کو کھول کر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. موت کا دروازہ کھلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ قصہ فرعون میں بھی دیکھا. اور توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. انسان کا ہدایت پہ ہونے کا یہ سب سے بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک اعجاز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سجا دیتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ جائے. ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور توبہ ایک ٹائم بانڈ چیک کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کو ٹائم پر چیک نہ کرایا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور قرب قیامت ساری کی ساری انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بند کر دیا جائے گا جبکہ سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے نکلے گا. آج ہم اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ اس سے اگلے مرحلے جو آنے والے ہیں ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا کوئی گناہ اگر ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے آج غزہ میں جتنے بھی بچے ہیں یا غزہ والوں پر یا برما والوں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں کہیں وہ میرے گناہ کی وجہ سے تو نہیں آ رہی. روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی خاص لوگوں کے گناہوں پہ عام لوگوں کو پکڑ لیتا ہے. تو استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ میں ہی وہ خاص ہوں جو کہ عام لوگوں پر پکڑ کا ذریعہ بنی ہوئی ہوں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 10 پارے پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے گناہ جو ہیں وہ ڈائیگنوز ہو گئے ہیں، وہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک دو کر کے. ہماری روٹین جو ہے ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، ہماری رپورٹیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، کس لیول کی ہوں، ہمارے کردار کہاں، اس میں کہاں پہ خرابی ہے، ہماری اخلاقیات میں کہاں پہ خرابی ہے، ہماری آنکھوں میں کہاں پہ خرابی ہے، ہمارے کانوں میں کہاں پہ مسئلہ ہے. اب آپ کو اور مجھے وہی کرنا ہے جو وہ لوگ کرتے تھے جن کی سچی توبہ قبول ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی کا ذاتی غم ہو، کوئی بیماری ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی صدمہ ہو، وہ دل میں لائیں اور ساتھ ہی اجتماعی مسئلوں پر بھی آپ اپنا غور و فکر کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے میرا وہ گناہ دکھا دے، مجھے وہ میرا گناہ سجھا دے جس کی سزا میں یہ معاملہ ہو. یا بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو بندے کے اندر ایک طاقت آتی ہے اور اس کے اندر جرأت آنا شروع ہو جاتی ہے. گناہ بندے کو کمزور کر دیتے ہیں، اللہ سے تعلق کو بہت ویک کر دیتے ہیں، انسان اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے والوں میں بنا دے. آمین یا رب العالمین. آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلام، یہ قرآن آپ کے اور میرے درمیان اور دوسروں کو دینے اور عام کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کر لے. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ جز نمبر 11 رکوع 1 اس کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ منافقین مدینہ کی نفسیاتی اور عملی تصویر کھینچی جا رہی ہے. وہ تصویر کشی کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عذر کرنے والوں کے بارے میں الہامی پالیسی کیا تھی کہ آپ کہہ دیں، بہانے نہ کریں، ہم آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول تمہارے لیے طرز عمل تمہارے دیکھ رہے ہیں، تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کھلے اور چھپے کا ظاہر کرنے والا ہے جانتا ہے وہ. تم ان سے صرف نظر لو، یعنی کہ واسطہ نہ رکھو، اور یہ گندگی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا. پھر بدوی منافق جو تھے ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، دین کی حدود سے ناواقف رہنے کے مکان ان کے زیادہ ہوتے ہیں،
راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر وہ زبردستی کی چٹھی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے نکلنا چاہتے ہیں، اس پر بدی کا چکر مسلط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بدوی مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں بسمجھ کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا طرز عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا کہ کیا کچھ تم کر کے لے کے آئے ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ تو طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان کی صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصل مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگا۔ یہ تمہاری سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے ناراضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں امر کے امکانات زیادہ ہے کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹھی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ دیہاتی بدوؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو۔ پھر اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل پڑھو۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس بدو کو دیکھو، کیونکہ وہ بہت سادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا ہی امتحان ان کا ہوگا جتنا کسی کے پاس علم ہوگا، جس کا علم جتنا زیادہ ہے اس کا حساب بھی اتنا زیادہ ہے۔ پھر ہم نے پوائنٹ کیا لیا اس رکوع سے کہ اللہ کی راہ میں وقت، صلاحیتوں کو، مال کو خرچ کرنا ہے،
اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنانا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر یہ کہ عذر اور بہانے نہیں کرنے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے۔ کسی کو کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیں کہ ہم جب بھی بہانہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، دنیاوی چیزیں رکاوٹیں تو نہیں بن رہی، یا پھر کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا میں دینا قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے سے انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ دین کے بغیر انفاق فی سبیل اللہ کو انسان جو ہے تاوان سمجھ کے دیتا ہے، اور انفاق اور نفاق میں فرق جو ہے صرف ایک الف کا ہے۔ الف گرا دیں تو وہ نفاق بن جاتا ہے، اور دین کو اختیار کرنا دو رنگ میں نہیں ہو سکتا، ایک ہی رنگ ہو سکتا ہے، یا تو مخلصانہ یا منافقانہ۔ تو اب آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو منافقانہ رویہ اختیار کرنا ہے یا آپ کو مخلصانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں ہوتی، بلکہ غلطی پر قائم رہنا ہوتا ہے، اس کی طویلیں ڈھونڈنا اور غلطی کا اعتراف نہ کرنا۔ جب انسان غلطی کا اعتراف نہیں کرتا تو پھر اس کی وجہ سے عذر بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اب رکوع نمبر 2 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ایک نظر میں اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کی خد و خال اور سرگرمیاں جو ہیں، اس میں السابقون الاولون کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آج ہم پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ مہاجر اور انصار تھے، ان کو السابقون الاولون کہا گیا۔ دعوت ایمان پر لبیک کہتے ہیں، اور انہوں نے اس پہ سبقت کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ مہیا کیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بڑی کامیابی پانے والے ہیں یہ لوگ۔ پھر نفاق میں طاق کیا تھا کہ بدوی ہیں، کچھ مدینے کے باشندے ہیں، اور تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، استغفر اللہ۔ اور مخلوط اعمال والے کون سے تھے؟ کچھ نیک کام کرنے والے، کچھ برے کام کرنے والے، کہ بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے۔ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، نیکی کی راہ پہ ان کو چلانے کی کوشش کرو، ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو۔ ان کی توبہ جو ہے اور خیرات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر مشکوک معاملے والے کیا تھے کہ ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے سزا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے مہربان ہو جاتا ہے۔ مسجد درار کی بھی بات آئے گی۔ انہوں نے مسجد درار بنائی دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بجائے کفر کرنے کے لیے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ اس عبادت گاہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لیے کمین گاہ بنانے والے ہیں، اور یہ عمارت جو ہے ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی۔ کیا تقوی اور اللہ کی رضا طلب پر اٹھائی جانے والی عمارت اور کھوکھلی بے ثبات کھگڑ پر اٹھائی جانے والی عمارت برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم انہی آیات کو تعلق باللہ میں دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں یا انصار سے راضی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جنت کے مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جنت مومنوں کے لیے بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے کھوٹ اور نفاق کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ان کے صدقات اور خیرات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے طرز عمل کو دیکھتا ہے، وہ کھلے کرے یا چھپے ہوئے کرے، اسی کی طرف پلٹ کر اس کو واپس جانا ہے۔ اللہ حکیم اور دانا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نہایت باخبر ہے اور دانا بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں اب رکوع کا ترجمہ۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کی دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے واپس لائے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے منافقت نہیں دکھانی، ہمیں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے بے دھڑک ہو کے بے فکر ہو کے چلنا ہے۔ بس اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں سیل لگی ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بائی ون گیٹ 99 فری۔ تو اب چوائس میری ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے اور کس راستے پہ چلنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے یا دنیا کی فکر کرتے ہوئے پیچھے رہنا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ ان پر پھر اللہ مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور انہیں حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ اب علم حاصل کر لیا ہے، علم حاصل کرنے کے فوراً بعد کیا ہے، عمل شروع کر دو، تزکیہ کرو، اندر کو صاف کرو، اندر کی پاکیزگی کرو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، آگے بڑھو۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے اسے سزا دے دے اور چاہے ان پر سرینو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور تمہیں قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کی پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کھگر پر اٹھائی ہو اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت اور باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء، اور دوسری مسجد نبوی جو بنائی گئی، اور یہاں پہ جو ہے منافقین کی سرگرمیاں اور منافقین کا وہ جو گروہ جو کہ سازش کر رہا تھا، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہاں پہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ ان کا دل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھیں اور وہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہے تو جو عمارت انہوں نے بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے بتا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق اور باطل کی کشمکش بظاہر دو گروہوں کے درمیان، حق کے پیچھے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں اور انسانوں کو اس لیے سامنے رکھتا ہے کہ ان کو دین کی خدمت کا کریڈٹ دیا جا سکے، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیں، جیسے اس وقت صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام کو تو اللہ کی طرف سے کریکٹر سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، اب کوئی جو مرضی کہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ یہ سرٹیفکیٹ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے
اس راستے پر اس مشکلوں پر چلتے ہوئے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اللہ اس کو بھی جنت میں سرٹیفکیٹ دے گا۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں، ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم مشکلات کا سامنا کریں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جنت میں داخلے کی انٹری کا جو پاسپورٹ ہے یا آپ سرٹیفکیٹ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دے گا۔ ہمیں اپنے وقت کو سرو کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے۔ پھر جتنی کوشش اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام بھی دے دیں گے۔ ہمارا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو وہ تو کیا کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی سپیڈ بھی کم کر لیتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کی سپیڈ بھی کم کر لیتے ہیں، ہم باقی کام بھی نہیں کرتے۔ یا کوئی شاپنگ مال میں جائیں تو چیزیں بڑے احتیاط اور احترام سے دیکھتے ہیں، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیمرے کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ مسجد درار عبادت کے نام پر دڑاڑ تھی بیسکلی، کہ کبھی کبھی بظاہر کوئی کام دین دار لگتا ہے کہ دین کا کام ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت کیا ہے؟ خَلَطُوا عَمَلًا، کہ السابقون الاولون والا ایمان بھی نہیں اور منافقین والا نفاق بھی نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کو بھی رشتوں سے آزمایا اور ہمیں بھی آزماتا ہے۔ ظاہری عبادت ایک کھوکھلی عمارت کی طرح ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتی۔ سارے ساتھی اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں، جتنے آپ لوگ یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہو، سارے اپنے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کہیں ہم تو ایسی کوئی کھوکھلی عبادت تو نہیں کر رہے، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے بظاہر دیکھنے میں وہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور آخرت میں ایون تو جب ان اعمالوں کو تولا جائے گا ان میں بھی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو بظاہر دیکھتے ہوئے ہم نیکیوں کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آخرت میں مجھے فائدہ نہیں دینے والا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے آقا ان سے کہا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک دن میں ایک دفعہ تم اپنا رب کا انکار کر دو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم بازار میں پیالہ لینے جاتے ہو، اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو، تسلی کرتے ہو ٹھیک ہے کہ نہیں، تو میرا رب بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے ایمان میں اس لیول کا ہوں کہ نہیں ہوں۔ پھر یہ کہ صدقے کی بات ہوئی، صدقہ دل کا بوجھ جو ہے وہ دور کرتا ہے، دل کی تنگی کو دور کرتا ہے، دل کو فراغ بناتا ہے۔ اپنے لیے پوائنٹ میں نے کیا لینا ہے کہ السابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے یا تو مہاجر کی سطح پر جینا ہے یا انصار کی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے کم کے درجے پر میں نے راضی نہیں ہونا، اور اپنا اندر کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میری زندگی میں ہر کام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، میری زندگی میں ہر کام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، میری زندگی میں جو بھی میں کام کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوشش سے کر رہی ہوں، میں اعمال کی پاکیزگی اختیار کرنے کی جو کوشش کر رہی ہوں اس کا یقین مجھے ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اگر اس لیول کا یقین لے کے آگے چلوں گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ہجرتوں کو بھی قبول کرے گا اور ہمیں السابقون الاولون میں بھی بنائے گا، ہماری عبادتوں کو، ہماری ہر کوشش کو قبول کر کے ہمیں آگے بھاگنے والوں میں شامل کر لے گا۔ اب آگے رکوع نمبر 3 کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر میں، جنت کا سودا، کہ معاہدہ جنت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور مال خرید لیے ہیں، نفس اور جان کا بدلہ جنت میں ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں، اینڈ جنت ایک پختہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ، تورات، انجیل اور قرآن میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ پختہ وعدہ جو نیکیوں پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ خوشیاں منائیں اپنے سودے پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر جنت والے کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار وہ پلٹتے ہیں، اس کی بندگی بجا لانے والے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کے گن گاتے ہیں، اس کی خاطر زمین میں گردش کرتے ہیں، اس کے آگے رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، بدی سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر معاہدہ جنت کی شرائط کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وفاداری اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی، تمام رابطے اور تعلقات ایمان کی بنیاد پر قائم ہوں گے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں نہیں کی جائیں گی اگر وہ مسلمان نہیں ہیں، اگر وہ مشرک ہیں تو ان کے لیے یہ دعائیں نہیں کی جائیں گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے مشرک باپ کے لیے بھی دعائیں مغفرت وعدے کی وجہ سے تھی، انہوں نے کی، اور ساتھ ہی ان کو بتا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ پھر مومنوں کا ولی اور نگہبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ ہر گمراہی سے بچانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی کافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ
جو ہے معاف کر دینے والا ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں کجی آئی لیکن انہوں نے اس کا اتباع نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 پیچھے رہ جانے والوں کی جو معافی کا اعلان کر دیا وہ بھی آج ہم پڑھیں گے، اور پیچھے رہ جانے والوں کی کیفیت کیا تھی کہ زمین ان پہ تنگ کر دی گئی تھی، سوشل بائیکاٹ جس کو کہا جاتا ہے نا آج کے دور میں، وہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اور ان کی جانیں ان پر بوجھ بن گئی تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ تعلق باللہ کی نظر میں اگر اس رکوع کو دیکھا جائے تو کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی ساری سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں، اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اس کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں جو اس سے بچا سکے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کے مال کے بدلے، جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اور ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کر چکے ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ خوبصورت سودا ہے کہ قرآن تمہارا سودا ہے، سنت تمہارا سودا ہے، اس پر عمل کرنا سودا ہے، جنت تمہارا سودا ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے اچھا سودا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کا مل جانا اور جنت میں چلے جانا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو ہمیں دنیاوی خوشیاں لگتی ہیں، اس دن ساری ماند پڑ جائیں گی، اس دن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، نبی کو ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں۔ زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہیے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ اس پر بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب یہ اس پر کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں ہے زندگی اور موت، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کی دل کجی کے طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا تھا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے میں ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کی دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور وہ رحیم ہے۔ یہاں پہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے، کوئکلی ان پوائنٹ کو آپ کے گو تھرو کر دیتی ہوں۔ ایک تو بات ہوئی کہ جو لوگ اللہ سے بہت بڑا جنہوں نے سودا کیا ہے ان کے کام بتا دیے گئے وہ کیا کیا کرنے والے ہیں، پھر یہ بتا دیا کہ اللہ نے خود ساختہ نیکیوں سے منع فرمایا ہے۔ صحیح احادیث میں واضح احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ علم لو اور عمل کرو اس پہ، جو کہ سنت کے مطابق ہے۔
پھر یہ بتا دیا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں جہاد کرتا ہے، جو دوسروں کو اللہ کے دین کے علم کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو رقیق القلب دل تھا اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ابراہیم نے اپنی محبتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو ترجیح دی، اپنے خاندان پر اللہ کو ترجیح دی، اپنے رسم و رواج پر اللہ کو ترجیح دی۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر کام پر ترجیح دینی ہے۔ ہر چیز سے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہر سنت، ہر کام کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اوپر ہے کہ بہت آہیں بھرنے والے، غصے پر قابو پانے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور دوسروں کے لیے بہت ہی خیرخواہ تھے۔ اب رکوع کے اینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس سارے رکوع میں کیا کیا پوائنٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ مومنین کی صفات نظر آئیں کہ جان اور مال کے بدلے میں جنت سب سے نفع کا سودا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ مومنین جو ہے مومن کامل مومن ہوتے ہیں، ان کے اندر کامل صفات ہوتی ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ اس دن یہ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھ لیں، اگر نسبت ایمان کے ساتھ ہے تو اس دن سفارش کام آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ پھر صراط مستقیم سیدھی نہیں ہے، اس پہ وہ سلوپ ہے، آگے نہ بڑھیں گے تو پیچھے ہم گر جائیں گے۔ جیسے گاڑی چلاتے ہیں تو اس کو ہینڈ بریک نہ لگائی جائے یا اوپر کی طرف جاتے ہیں تو کئی دفعہ پھر بھی اب نیچے کی طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں کہ خالتو عملاً اس کو پار کر لیں گے۔ اللہ کا مومن بننا اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچنا ہے۔ اے اللہ میں اپنی نہیں ہوں، میں تیری ہوں، اللہ سے دعا کریں۔ یہی ابراہیم کا کہنا تھا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی سپردگی میں دیتے تھے۔ ہم نے بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہونا، آدھے ادھورے نہیں جانا۔ جب آدھے ادھورے جاتے ہیں نہ دین رہتا ہے نہ دنیا رہتی ہے۔ اللہ کو پورے کا پورا بندہ مطلوب ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی سمجھتے ہیں تو وہی آپ کی دلچسپیوں اور آپ کی اندیشوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ دین مال کا تقاضا کرے تو آپ کا مال پیش ہونا چاہیے۔ دین وقت کا تقاضا کرے تو آپ دین کو وقت دینے والے ہوں۔ دین آپ کے لیے آپ کی صلاحیتوں کا تقاضا کرے تو آپ دین کو صلاحیتیں دینے والے ہوں۔ بسم اللہ کریں کہ دین کو آپ کی کوئی سکیل، کوئی خوبی جو بھی چاہیے ہو اس وقت دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ بھی انصار اللہ میں سے ہو جائیں گے۔ آپ نے آپ کو وقف کر دیں کہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، حصہ ڈالتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہمیں حصہ نہیں بننا، ہمیں حصہ ڈالنا ہے۔ حصہ بننا ہے کہ کبھی کبھار آگے کلاس میں کبھی نہ آئے، کبھی کچھ کر دیا کچھ کبھی نہ کیا، کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس دین کو آگے لے کے چلنے والے بننا ہے۔ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو پھر آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کامیابی کا راز چلتے جانا ہی ہے کہ بچہ ابھی پیدا ہی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، شیطان آ کے اس کو گٹکی دیتا ہے، پھر اس کا اپنا نفس، پھر اس کے ماں باپ، بہن بھائی، معاشرہ، خاندان، سب اس کا اپنا اپنا اس کے اندر پارٹ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی قیمت نہیں جانتے۔ لیکن اللہ آپ کی قیمت پہچانتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غلط ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، غلط لوگوں میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اکثریت اپنا سودا اللہ کی بجائے دوسروں کے ہاتھوں میں ہم بیچ دیتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری صحت خراب ہے، کہ صحت کس نے دی آپ کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو حق ہے کہ اللہ کے راستے میں لگائیں۔ وقت کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ حق ہے کہ اللہ کے راستے میں دیں۔ آپ کو صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ حق ہے اللہ کا کہ اس کے راستے میں لگائیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ تبوک کی جنگ میں انسانوں کے مختلف گروہوں کو نمایاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کون ہے جو اسلام کو اس حال میں تھامے رکھے اور قربانی دے، اپنی دنیا بگاڑ کر دین کو بچائے، اور کون ہے جو مشکل حال میں اپنی دنیاوی فائدوں کی طرف جھک جاتا ہے، اور کون ہے جو مشکل حالات میں دنیاوی فائدوں سے اٹھ کر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم یاد رکھیں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہو گیا۔ کہ ہر دن نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے۔ کچھ نیکیاں ٹائم بانڈ ہوتی ہیں، کبھی کبھی نیکی کا ایک موقع چھوٹ جانا جنت کے چھوٹ جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک موقع کا چھوٹ جانا جنت کے پاسپورٹ کی جو انٹری ہے اس کے چھوٹ جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایک بار پیچھے رہ جائیں گے تو اتنی جلدی سے یہ نیکیاں کریں گے کیونکہ ان کو احساس ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رضا کو پا لینے کے لیے پھر وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں کے مواقع کو اپنی سستی سے مت گوائیں۔ اپنی زندگیوں کا اولین مقصد اللہ کی رضا بنا لیں۔ جنت تو ہے ہی، جنت ملے گی انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کی رضا مل گئی تو جنت بھی مل جائے گی۔ السابقون الاولون بنے،
انصار اور مہاجرین بنے، جس طرح انہوں نے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا ہر چیز اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا جی انہوں نے بہترین سودا کیا ہے اور اس سودے کی خوشخبری بھی سنا دی، تو پھر میں اور آپ ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار ہے تو ہمیں اس پہ اٹھنا ہے، ہمیں اپنی صلاحیتیں دینی ہے، اپنا وقت دینا ہے، جو بھی میں دے سکی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، میں نے دین کا حصہ بننا ہے، حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ۔ اور اپنے لیے پوائنٹ لے لیں کہ جنت کے بدلے اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ سارے خدشے، ساری جو بھی دلوں میں خدشات آ رہی ہیں اللہ کے سپرد کر دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تھام لے گا اور نیکیوں کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے گا۔ پھر آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اپنا جائزہ، اگر ہم نے لینا ہے تو اپنا جائزہ ہم کیسے لیں گے کہ دین کو میں اپنا ذاتی معاملہ میں نے بنا لیا ہے، دین میرے اندیشوں کا مرکز بن گیا ہے، دین اب میری دلچسپیوں کا مرکز بن گیا ہے، کیا دین کو مال کی ضرورت ہوگی تو میں مال دینے کے لیے حاضر ہوں، دین کے لیے اپنا وقت اور صلاحیت وقف کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں، میں فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہوں، میں اللہ کے ہر حکم پر اس کو کہیں بوجھ تو نہیں سمجھتی، اللہ کی عظمت کا بے ساختہ اظہار اپنی زبان سے کرتی ہوں، کیا میں اپنے روابط یا تعلقات میں آنے والے ہر شخص کی بھلائی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کو میں نے سوچ لیا کہ میں نے وہ کرنا ہے، میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرتی ہوں۔ یہ سارے سوالات جو اپنے آپ سے اٹھائیں تاکہ ہم دیکھ پائیں ہم کس باؤنڈری میں، کہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور کہاں تک چلنا چاہتی ہیں، مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے اور قد میں کیا رہی ہوں، اپنی زندگی کہیں ضائع تو نہیں کر رہی۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ سچوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اللہ سے ڈریں، سچے لوگوں سے تعاون کریں، صحبتوں اور ملاقاتوں کے لیے سچے لوگوں کو چنیں، اپنے نفس کی فکر میں لگ جائیں۔ بدویوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں، اور یہ کہ اس تعاون میں بھوک، پیاس، جسمانی مشقت، انفاق اور دشمن سے انتقام کے بدلے کا اجر دیا جائے گا۔ پھر دینی تعلیم کا لوح امر ہمیں یہاں پہ بتایا جائے گا کہ سارے اہل ایمان بیک وقت نہیں نکلیں گے، آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل کر آئیں اور دین کی سمجھ بوجھ لیں اور پھر واپس جا کے تعلیم کے حصول سے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ان کو خبردار کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت سے محبت کیا ہے کہ انسانوں کا نقصان میں پڑنا انہیں شاپ گزرتا ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے وہ حریص ہوتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ تعلق باللہ کی نظر سے اگر ان آیات کو دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی بھروسے کے لائق ہے، اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت یا ان کی جو وہ کام کرتے ہیں وہ مارا نہیں جاتا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدوؤں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے نہ لکھا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے، ایک وہ جو عمل میں دوڑنے والے، دوسرے وہ جو پرخلوص
رہنے والے، پرخلوص طریقے سے دوسروں کی مدد کرنے والے۔ اللہ کے بندے کا حق نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کا حق نہیں رکھتے۔ سچوں کی صحبت سچی ہونے کی پہچان وہ بن جاتی ہے، اور سب سے بہتر وہ علم ہے جو انسان سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسلام سے تعلق کے 2 درجے بتائے گئے: سچے مومن جو عام حالات اور قربانی اور دنوں میں اسلام پر قائم رہتے ہیں، کوئی کیسے بھی حالات ہوں، کسی قسم کی قربانی کی ضرورت ہو، دونوں میں وہ اسلام پر وہ قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اسلام میں ہر طرح سے گھل مل جاتے ہیں، جیسے آٹا پانی کے ساتھ گھونتے ہیں تو پانی ہمیں نظر نہیں آتا، بالکل ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ اکھڑے اکھڑے نہ رہیں۔ سچا اسلام آپ کے اندر سے ابھر رہا ہو، اندر جا کے ہی وہ باہر نکلے گا نا۔ پھر بالکل ویسے ہی جیسے ابو بکر صدیق تھے، نیکی ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول کا کر کے دکھایا۔ ہر طرح کی نیکی میں ابو بکر صدیق سب سے آگے۔ ابو بکر کے بغیر کوئی بھی نیکی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے مومن، جو ہوتا ہے مومن کے لیے دنیا کی متاع کو قلیل سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف منافق ہوتا ہے بے ضرر اور نمائشی دین میں آگے قربانی میں وہ پیچھے ہوتا ہے۔ حقیقی دلچسپیاں کہیں اور ہوتی ہیں اور ظاہر میں وہ اسلام والا دکھا رہا ہوتا ہے، دنیا کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایسے اسلام کو پسند کرتا ہے جس میں دنیا بگاڑ اور بغیر کریڈٹ مل جائے ان کو، اور دنیا کی طرف جھکاؤ، خواہ اسلام کی رسی چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن جھکاؤ دنیا کی طرف ہی رہے گا۔ دنیا 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 کہ دین کے لیے جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، اور اپنے علاقے کے دین کے علم کی شمع بننا ہے۔ کسی بھی علاقے میں کر لیں، کسی بھی جگہ پہ کر لیں، چند لوگ مل کے کریں، لیکن یہ دین کا کام کرنا ہے۔ اور وہ پہلی شمع آپ کیوں نہیں بن جاتے؟ سچائی کے ذریعے اللہ کا قرب پانا ہے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں پہ علم والوں کی بات ہوئی تو علم جو ہے، علم حاصل کرنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم علم حاصل کرنے والے کو، اور عابد جو ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عالم کو عبادت کرنے والے پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کی ایک آیت کہیں بہتر ہے ان 100 نوافل سے جو انسان پڑھتا ہے، جو ایک آیت سوچ سمجھ کر پڑھی جائے اور وہ عمل میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک قدم اس لیے اٹھایا کہ وہ علم حاصل کر لے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ تو آج سے آپ بھی طالب علم بن جائیں۔ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے، اور دین کا علم تو ڈیفینیٹلی انسان پر فرض ہے۔ تو کیا ہے، اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہلائیں، اسٹوڈنٹ بنیں گے تو کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جنت کے راستے پر چلنا میں ان کے لیے آسان کر دوں گا۔ آگے رکوع نمبر 5 کو دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع دیکھ لیجئے، تحریک جہاد کا دائمی منصوبہ۔ قتال کا حکم دیا گیا کہ منکرین حق سے جنگ کرو، چاہے وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حق سے منہ موڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ نئی سورہ کے نزول پر پوچھتے ہیں کہ کس کی ایمان میں اضافہ ہوا۔ ہر سورہ ان کی گندگی پر مزید اضافے کا باعث بن جاتی ہے، اور مرتے دم تک وہ کافر رہیں گے۔ توبہ نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اشاروں سے، کوئی نہ دیکھے تو نکل بھاگتے ہیں۔ ان کے دل اللہ سے پھیر دیے جاتے ہیں، اور نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر محسن انسانیت تم میں سے وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق گزرتا ہے، تمہاری کامیابی کے وہ حریص ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے وہ شفیق اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تعلق باللہ دیکھ لیں ان آیات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں تو فی الواقعہ ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے، جو کہ منافق کا دل قرآن کی مجلس میں نہیں لگتا، تو منافق کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، ان کو نیند آتی ہے، استغفر اللہ۔ لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نیا نجاست کا اضافہ کر دیا، اور مرتے دم تک کفر ہی پر مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی تو نہ توبہ کرتے ہیں، نہ کوئی سبق لیتے ہیں کہ قرآن سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے یا اس میں کمی آتی ہے؟ کیوں میں روز قرآن کو چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہوں؟ کیوں میں اس میں دلچسپی نہیں لیتی؟ اگر میری دلچسپی نہیں ہے، میرا ایمان تازہ نہیں ہو رہا، میرا دل نہیں کر رہا، تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں ہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تمہارا نقصان پر میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ کہ ابو درداء نے فرمایا جو شخص اس آیت کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ دن بھر کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ کون سی آیت؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اپنی کوشش کریں، آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، آپ آسانی چاہ رہے ہیں، تو پورے دل کے اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور میں اسی پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ پھر یہ کہ اینڈ پہ میرے لیے کرنے کے کام کیا مجھے لینے ہیں اس رکوع سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ایک سچے داعی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انسانوں کا آخرت کا نقصان میں پڑنا برداشت نہ ہونا چاہیے۔ مجھے بھی شاپ گزرنا چاہیے جب لوگ آخرت کے لیے دوڑ نہ لگائیں، جب لوگ آخرت کے لیے آگے نہ بڑھیں، اور لوگوں کی کامیابی کے لیے حریص ہونا ہے، ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اسلامی مرکز کا استحکام اولین اصول ہونا چاہیے، یعنی کہ اسلام مضبوط ہو، شہر مضبوط ہو، انسٹیٹیوٹ مضبوط ہوں، مسجدیں مضبوط ہوں، ادارے مضبوط ہوں، اسلام اس کی بنیاد پر چلے۔ انسان کی زندگی میں جو سخت مراحل آتے ہیں، ارادوں کا امتحان ہوتا ہے، اور قرآن کی جتنی بارش ہوگی دل اتنا شاداب، سرسبز، اور اس کے اندر خوشیاں، مسرت، پرسکون ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی قرآن کی بارش سے کبھی باہر نہ نکالے۔ نظر میں لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ پر رکھنی ہے۔ اچھے لیڈرز لوگوں سے محبت اور ان کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان پر انحصار نہیں کرتے کہ نہ رہے تو اللہ کا کام ہی رک جائے گا۔ اللہ کا کام کبھی نہیں رکتا، وہ چلتا رہے گا۔ آج میں نہیں تو کوئی اور ہوگا، کل آپ نہیں تو کوئی اور آپ کی جگہ آ جائے گا۔ سچا مومن دین کے راستے میں خرچ کرنے سے سے دریغ نہیں کرتا، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ اپنا مال بچا کر نہیں رکھتا بلکہ مواقع کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے کہ کوئی موقع آئے میں سب کچھ نچھاور کر دوں دین کے لیے۔ جنہوں نے سبق لینا ہوتا ہے ان کے لیے فتنہ بھی نعمت بن جاتا ہے، اور مصیبت کے وقت بس وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اس آخری آیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص 7 دفعہ صبح و شام اس کو پڑھے گا تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، اگر اسے دیا جائے تو خوش، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہو گیا، سرنگوں ہو گیا۔
یہ کہ جب آزمائش کا موقع آئے تو مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ سستی دکھائے، کیونکہ سستی دکھانے سے کام کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا، پھر کوئی عذر قبول نہیں کیا جاتا، بے شک نیت آپ کی جتنی بھی مرضی درست ہو۔ اور 3 صحابہ کا ذکر یہاں پہ بتا دیا کہ ان کی سستی کی وجہ سے ان کو کتنے کانسیکوینسز اٹھانے پڑے۔ آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو ہے سخت آزمائش کے بعد، سخت امتحان کے بعد ان کی توبہ قبول تو ہوگی، لیکن کتنے بڑے آزمائش سے گزرنا پڑا، اور وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے رہتی دنیا تک قرآن میں لکھ دیا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ یونس کو پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کو کامیابی سے مکمل کر سکیں۔ ربط دیکھ لیتے ہیں سورہ یونس کا سورہ توبہ سے۔ توبہ مدنی تھی صورت اور سورہ یونس مکی صورت ہے۔ سورہ توبہ سے سورہ انفال کا انداز مختلف ہے۔ انبیاء کرام کے ناموں پر 5 صورتیں اکٹھی آ رہی ہیں قرآن میں، اور اب مستقل 3 صورتیں انبیاء کی آئیں گی۔ بار بار الناس کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوگا، ہم بار بار دیکھیں گے۔ اور سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس بہت لائٹ سی صورت ہے، بالکل ایسی جیسے ہیوی میل کھا کے ہم بعد میں ڈیزرٹ کھاتے ہیں تو ویسا انداز ہوگا۔ اور مکی صورتوں کا پتہ ہی ہے آپ کو کہ موضوع جو ہے وہ توحید ہوتا ہے، اور یہ صورت دماغ پر نہیں بلکہ دل پر لینے والی ہے کہ 109 اس کی آیات ہیں۔ اگر اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے انظار کلام سے صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین جو تھے دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی تھی، تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ والی اس صورت کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ لیتے ہیں رکوع کو ایک نظر میں۔ حقیقت وحی کے بارے میں شبہات اور انکار۔ وحی پر شبہات کیا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسانی وحی اس پہ نازل ہونی تھی، پیغمبر کا ڈراوا اور پیغمبر کی خوشخبری۔ منکرین نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ پھر کتاب شبہات کا رد کر دیا گیا۔ اس کتاب میں حکمت اور دانش سے لبریز ہے یہ کتاب نازل کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، کائنات کا انتظام چلانے والا ہے۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں رکھی گئی، اس کے حضور اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ سورج کو کس نے جلا بخشی، چاند کو کون چمکنے کے لیے مجبور کرتا ہے، چاند کے گھٹنے اور بننے کی طریقوں کو ذرا غور سے دیکھو۔ اس نے ہر چیز کو بمقصد پیدا کیا ہے، وہ رات اور دن کو الٹ پھیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ پیدائش کی ابتدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کی طرف پلٹ کر ہمیں واپس جانا ہے، اور ہر ایک کو پورے انصاف کے ساتھ اس کی جزا دی جائے گی۔ پھر جو کتاب کو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اس کتاب کی صداقتوں کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، نیک عمال کرنے والے ہوتے ہیں، نعمت بھری جنتوں میں وہ رہیں گے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوگا پھر جنت میں ان کی پاک گفتگو کہ اے اللہ تو پاک ہے، ان کی دعا سلامتی والی ہوگی، اور یہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ اور ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے جاتے ہیں وہ لوگ، اور کہ کتاب کو نہ ماننے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے، زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں، زندگی میں مطمئن رہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں، آخر ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا، اللہ ولا تجل منہم۔ اور غلط عقیدہ اور غلط طرز عمل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تعلق باللہ کی نظر اگر ان آیات پہ ڈالی جائے تو رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، کائنات کا انتظام چلایا۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، اس نے چاند کو چمکایا، اور رب ایمان والوں کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرنے والا، اور انصاف کے ساتھ وہ جزا بھی دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔
حکمت ہے صحیح وقت صحیح موقع پہ صحیح بات کو کہنا، اس کو حکمت کہی جاتی ہے۔ تو یہ حکمت اور دانے سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چمکا دے، اور جو مان لے اس کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں وہ جو کر رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے، اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کی الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جس کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے سے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا یہ ہوگی، سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہاں پہ توحید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ عقیدہ بندے کا درست ہو، خلوص ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو دعا ہدایت کے لیے مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول کی جاتی ہے، کہ اس میں انسان کی تڑپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس رکوع سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اپنے لیے پوائنٹ کی کتاب پر سچا ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بندہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں بیزی رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اس کے پاس ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ حدیث کا مفہوم ہے جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت رہے گا اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اپنی دعاؤں کے لیے ٹائم نکال لے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو اس سے بہتر دوں گا جو وہ مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بن مانگے بہت زیادہ نواز دیتا ہے۔ پھر پیغام ماننے کو دل نہ کرے تو پیغمبر کو جھٹلا دو۔ لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے، ہم نے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ ایمان والے قیامت کے دن سرخرو ہوں گی، اللہ ہمیں بھی ان سرخرو ہونے والوں میں شامل کر لے، آمین۔ مومن کے لیے قیامت کا دن عید جیسا ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں ہی مگن ہو کر نہیں رہ جانا، غور و فکر کی عادت اپنانی ہے، نیک اعمال کرنا ہے اور آخرت کے لیے دوڑ لگانی ہے انشاءاللہ۔ آگے رکوع نمبر 7 انشاءاللہ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہو جاتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسولوں نے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔
اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ان میں کوئی تغیر یا تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ یہاں پہ وہ رویہ نظر آ رہا ہے، تو خود نہیں بدلنا، قرآن کو بدل دو۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کے واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے کہ قرآن پر عمل نہیں کرنا، بس ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے۔ اچھا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب اس رکوع سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا ہے کہ انسان کی جلد بازی اور کم عقلی کا بیان یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خوشی اور غم میں اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو جاننا ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے۔ آگے رکوع نمبر 8 کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالفت کی زد میں ہوتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، اور پھر تو ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تمہاری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی جیسی ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت
عنایت ان پر مسلط ہوگی، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کی سیاہ پردے پر ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعل منہم۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دارالسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو جنت کے مستحق ٹھہرایا گیا ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے پی کی عبادت ہوتی ہے اور وہ عرش کے سائے تلے ہوگا انسان جو جوانی کو اللہ کے دین کے لیے صرف کر دے گا، اب دین کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دے گا۔ زندگی ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرو اور اللہ کی رات کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو پہچانو، اللہ کی ذات کو پہچانو کہ دارالسلام پانے کے لیے بہترین طریقے سے نیک اعمال کرنے اور ہر قسم کی ظاہری اور باطنی شرک سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 9 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر کسی الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو وہ کچھ پہلے آ چکا تھا، اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرمان روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو مدد کے لیے۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اس رکوع میں ہمیں جو پوائنٹ ملتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی ملکیت، خلقیت اور ربوبیت، اللہ کی 3 مثالوں کے ذریعے اس کا تذکرہ کر دیا گیا۔
پھر علالعلان گناہ کرنے والوں پر ایمان جو ہے روٹ جاتا ہے، ایمان ان کے پاس نہیں رہتا، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہدایت پانے کی بنیادی شرط اخلاص نیت بتا دی گی، جو اخلاص نیت کے ساتھ کرے گا اللہ کی مدد اس کو پہنچ جائے گی۔ اکثر گمان گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں، بدگمانی سے بچنا ہے، اور کسی پر گمان کرنے سے پہلے 70 دفعہ اس کے بارے میں اچھی بات کو سوچ لیں۔ 70 چیزیں سوچیں گے تو پھر جا کے کہیں اس کے خلاف برا گمان کریں گے۔ تو اگر اس بات کو ہم مان لیں تو ہم دوسروں کے لیے برا گمان کرنے سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے رکوع نمبر 10 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروؤں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست نہ پائیں گے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب یہ پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع ضرر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے رات کو یا دن کو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے لیے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کی عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ اس رکوع میں ہمارے لیے پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ آج جیسا عمل کریں گے ویسا نتیجہ کل پا لیں گے۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھا رزلٹ ملے گا، برا ہوگا تو برا رزلٹ آئے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں بندہ امتحان دیتا ہے اور امتحان میں پاس ہوتا ہے تو ڈگری ہاتھ میں آ جاتی ہے، فیل ہوتا ہے تو کیا اس کو فیل کر دیا جاتا ہے، وہ آگے موو آن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح موت کا انتظار نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے کہ مجھے کب موت آئے گی، میں کب مروں گا، اس کا انتظار نہ کریں بلکہ اللہ سے ملاقات کا انتظار کریں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں۔ جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کس لحاظ سے کھڑا ہوں گا، کس طرح کے اعمال میرے پاس ہوں گے؟ میں ندامت کے ساتھ کھڑا ہوں گا یا خوشی کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ میرے اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے یا میرے اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے؟ دنیا عمل کی جگہ ہے، اپنی مقررہ مدت کو مثبت کاموں میں صرف کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے دین کو سرو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے رکوع نمبر 11 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اور پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اور اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس سے فدیے میں دینے پر آ جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے،
مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اور اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا ہے؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک نصیحت ہے، دلوں کے لیے امراض ہے، شفا ہے، دلوں کے لیے رحمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، کہ دل کے مرض کون کون سے ہوتے ہیں ہمیں یہ پہلے ادراک ہونا چاہیے۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چغلی ہے، دشمنی ہے، یہ سارے دلوں کے امراض ہیں۔ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، یہ دلوں کے اندر سے صفائی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کچی کے ساتھ اپنی جلے ہوئے برتن کو ہم صاف کرتے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے سے ہمارے اندر کی یہ برائیاں جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سورۃ بقرہ میں ہم اس کی مثال پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جیسے زرخیز زمین ہوتی ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، کہ وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی فوار جب پڑتی ہے تو دلوں کی صفائی اندر سے ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے، حسد آتا ہے، غرور آتا ہے، تو بے چینی بڑھتی ہے۔ جب بے چینی بڑھتی ہے تو انسان کے اندر ایسی لا علاج بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ساری بیماریاں جیسے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور مینی مور تھنگز، اسی سے پھر آگے انسان جو ہے اور بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بے چینی، غرور، حسد، تکبر، بغض، کینہ، ان سب کا جو ہے مرکز دل ہے، اور دل سے جب برائیوں کو نکالنا ہے تو اس دل میں قرآن جائے گا تو برائیاں نکل آئیں گی، کیونکہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی۔ پھر فرمایا، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اب رکوع کی اینڈ پہ ہم لوگ اپنے لیے کیا پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ خالق کل اور عالم کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، قرآن نصیحت ہے اور دلوں کے روگ کی شفا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنا ہے، اور پوری ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں پڑھنا، اپنی من پسند مرضی کے ذریعے سے نہیں پڑھنا، بلکہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، جس طرح اس کو ترتیب دیا ہے، اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایمان اور قرآن جنت کا ایک پیکج ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ جنت میں جانے کا پیکج آسانی سے مل جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج نیت کریں اپنے آپ سے کہ رمضان کے بعد میں روز کلاسز میں آؤں گی، روز اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، روز یہ کوشش کروں گی قرآن میرے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا چلا جائے۔ قیامت کے دن کی ندامت سے بچنے کے لیے دنیا میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے تاکہ آخرت میں نجات پا جاؤں، اور پھر قرآن کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے، اپنی فیملی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنا ہے، اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، اپنے عمل کو اس لیول تک لے کے جانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں، رکوع نمبر 12 ہے، اس کو انشاءاللہ۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس
مقصد کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور وہ جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے غلام ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو، جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ رکوع کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی خصوصیات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ تقوی، مومن اور اللہ کے درمیان نقطہ ملاقات ہوتے ہیں۔ ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ سچے اور مخلص مومن ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، تو اپنی زندگی کو فطرت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے رکوع نمبر 13 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہیں زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو، جنہیں متنبع یا خبردار کیا گیا تھا وہ پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کا انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق اور ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تو دونوں کو قائم ہو جائے گی؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دی تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کر کے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔
اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رکوع کی اینڈ پہ اپنے لیے پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ نام اسی کا رہے گا جو حق کا راستہ اختیار کرے گا، اور نفس پرستی دلوں پر مہر لگا دیتی ہے، اس سے بچنا ہے، اپنی نفس کی نہیں سننی، نفس کے پیچھے نہیں چلنا۔ ابا پرستی کے نام پر انا پرستی، بڑوں کی بھی وہی جگہ لیتے ہیں جو ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے، انا کو ہم لیتے ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہے۔ ہمارے بڑے کو دیکھ لیں، ان کی حیا تھی ان کے اندر، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ان کے کپڑے کیسے تھے، ہم ویسے کپڑے نہیں پہنتے، وہ سچائی اور صداقت پر قائم رہتے تھے، ہم کتنے سچا بولتے ہیں، کتنی سچائی دکھاتے ہیں۔ وہ محنت کرنے والے تھے، صبح کو جاتے تھے، شام کو گھر آتے تھے، اور وہ عورتیں اس وقت دیکھیں کھیتوں میں ساتھ کام کراتی تھیں، ان کا دوپٹہ کبھی نہیں اترا، ان کے کپڑے ایسے تنگ نہیں ہوتے تھے، ایسے چست نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم نے وہ سارا کچھ ہی چھوڑ دیا، ہم لیتے وہی ہیں جو ہمارا نفس چاہ رہا ہوتا ہے۔ سچا داعیے دین بننا ہے اور دین کا کام کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ کام لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے داعیے دین بنیں۔ رکوع نمبر 14 کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ نجات کی بہترین دعا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارق کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ چکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کو دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور پھر میں نے اپنی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حتیٰ کہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، گرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پوائنٹ اپنے لیے لے لیجئے اس رکوع سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ پر توکل بندہ مومن کی پہچان ہے، نوجوانوں کا ایمان قوم پر سبقت لے جانا ہے، اور اللہ بھروسہ کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب باہر کی دنیا میں پابندیاں لگ جائیں تو گھر میں رہ کر کام کریں، گھر سے کام کریں، اور اللہ کے دین کے لیے وہ پابندیوں کو گھر میں رہتے ہوئے ان کو توڑیں۔ حب جاہ اور حب مال حق کے راستے میں رکاوٹیں۔ ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا ہے، دنیاوی مال و دولت سے متاثر نہیں ہونا، اور حق اور سچ پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس آ چکا تھا علم، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو تو ہم نے تجھ پر نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے کی اس سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقعہ یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔
ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا۔ اور یہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس کی ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع ہم نے دیا کہ ہدایت صرف چاہنے والوں کو ملتی ہے، ایسی زبردستی ہدایت نہیں ملتی۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن فرمانبردار ہوں تو سارے اہل زمین پر ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے کہ ایمان جبرن نہیں دیا جاتا۔ ایمان عقل جو رکھتے ہیں، عقل سے غور و فکر کرتے ہیں، پھر اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اس کی تڑپ دکھاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں، کہ سچے مومن کی نجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ ہمیشہ سچا ایمان دیکھتا ہے اور پھر انسان کو بچاتا ہے، کہ وہ کسی کو ہدایت دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش اور دعا کرنی ہم وہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم دوسروں کو ہدایت دے نہیں سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بس صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اللہ کی راست روی اس کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ سمجھیں، اللہ ہر وقت ہمارے پاس ہے۔ اطاعت حکم کی ہوتی ہے اور اتباع ان کی ہوتی ہے جن کے پیچھے جو بندہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ یونس بھی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سورہ سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ہے سورہ ہود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیتے ہیں، دونوں صورتوں کا ربط دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی ہے، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ نبی پر وہ الزام لگائے گئے جو کہ بہت ہی سخت دور تھا جس میں یہ نازل ہوئی سورہ۔ وہ اللہ کی دعوت کو شک سے لے رہے تھے کہ کون ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، ہم نے کبھی ایسی باتیں سنی ہی نہیں ہیں، بس لفظ پکڑتے تھے
کوئی مطلب کہ جو بات بتائی جا رہی تھی اس کو نہیں وہ پکڑتے تھے اس دور میں۔ سورہ ہود جو ہے وہ جلالی صورت ہے، باغی اور نافرمان اور گنہگار قوموں پر اللہ کے غضب اور ہلاکت کا اس میں ذکر ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہودن و اخواتہا، کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انذار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ بہت سخت تھا، جبکہ ایک طرف کفار قریش جو تھے اپنے تمام ہتھیاروں سے دعوت حق کو کچلنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ تنبیہات نازل ہو رہی تھی کہ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ اندر ہی اندر آپ کو کاٹ رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسی گھڑی آ جائے کہ ان کے اوپر بھی عذاب آن پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ ہی کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں چھپا رہی ہیں۔ یہاں پر استغفار کے فائدے بتائے گئے کہ استغفار کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اگر تم منہ موڑو گے تو اس کی سزا ملے گی، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، اور جو استغفار کرنی ہے ہم نے صرف دانے نہیں گننے یا 70 یا کاؤنٹنگ نہیں پوری کرنی، بلکہ پورے شعور کے ساتھ گننے ہیں کہ علم پہلی سیڑھی ہے اور عمل اس کی دوسری سیڑھی ہے، اور تیسرا کیا ہے، ابلاغ دوسروں تک پہنچانا، اس کی کوشش کرنی ہے۔ ہر رسول نے بندگی کا پیغام دیا، اور بندگی کے 3 لیول ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے شکر کے لیول پر، دوسرا کیا ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کو اللہ کا غلام سمجھ کر عاجزی کے ساتھ کرنا ہے، اور تیسرا عبودیت کا لیول ہے، یعنی کہ عبادت کا مقصد پا لینا، جیسے نماز ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، زکوٰۃ ہے آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، تو ہر ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کو معاف کرتا ہے، حج ایک دوسرے حج تک آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس بندگی اس عبودیت کے لیول کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی تفسیر جو ہے ہم کل کے لیسن کے شروع میں کر لیں گے، کیونکہ سورت کی بس چند ہی آیات ہم نے پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کے جز میں ہوگی جو کہ جز 12 ہے۔ میں اینڈ پہ بس پورے جز کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرنی ہے اور استغفار کثرت سے کرنی ہے۔ ایمان کی شاخوں میں پہلی شاخ صلاۃ ہے، صلاۃ کی لفظی معنی دعا اور برکت کے ہوتی ہیں، اور اسلام میں نماز کی اہمیت جو ہے، نماز اصل میں اللہ کی عظمت کے آگے جھک جانے کا نام ہے، اپنے اندر خشوع پیدا کر لینے کا نام ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کا نام ہے، ظاہری اور باطنی طہارت سے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاضر اور ناظر نہیں بلکہ وہ سمیع ہے، البصیر ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم جو ہے 90 دفعہ پورے قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی نماز پڑھو بلکہ کوئی صلاۃ کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا، کہ کفر اور ایمان کے درمیان صرف اور صرف نماز جو ہے یہ فرق کرتی ہے۔ دوسری جو ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ اضافہ کرنا، نشو و نما کرنا، تزکیہ
معنی پاکیزگی اور خیرات کے لیے آتے ہیں، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صدقات یعنی کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا جائے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیات پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اور پھر زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے 1410، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑا کرتا ہے، موٹا فیبر کرتا ہے، موٹا تازہ بناتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے 1417، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم بھرپور طریقے سے آپ کو یہ موقع کبھی نہ کبھی دیتے ہی رہتے ہیں، تقریباً ہر روز ہی کوئی نہ کوئی اپیل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی نہ کسی کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، تو الحمدللہ آپ لوگوں کا حصہ بھی اس میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو دیے ہوئے کو قبول کرے۔ پھر آج کی دعا لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا کر اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جز 11 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابیاں اور شر کے تالے بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والا بنا دے، یہ وقت ہمارے لیے آخرت میں ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی جو کوشش کی ہے اس میں جو غلطیاں اور کمیاں اور کوتاہیاں وہ میری طرف سے ہے، حق اور سچ آپ کی طرف سے ہے، ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔